آداب۔ لکھنؤ جو ایک شہر تھا، اس عنوان کے تحت آج میں آپ کے روبرو لکھنؤ کے محلہ بزازہ اور اس کے چند افراد کا تذکرہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کرنے کے بعد لکھنؤ شہر کو اپنے مزاج کے مطابق ترقی دی، جہاں ایک طرف نواب آصف الدولہ بہادر کے چارباغ کو پامال کر کے ریلوے اسٹیشن تعمیر ہوا، تو وہیں گومتی ندی پر پتھر والے پل کی جگہ پکا پل بنایا گیا۔ ایک طرف حکومتی نظام چلانے کے لیے گورنمنٹ ہاؤس بنا، تو دوسری طرف قلعہ مچھی بھون کی جگہ کنگ جارج میڈیکل کالج تعمیر ہوا۔ قدیم راستوں کو چوڑا کر کے سڑک کی شکل دی گئی، کچھ نئی سڑکیں قدیم عمارتوں اور آبادیوں کو مسمار کر کے بنائی گئی۔ نخاس چوراہے سے ایک سیدھی سڑک امین آباد کے لیے نکالی گئی، جس میں ندان محل علاقے کے سینکڑوں مکان کھدوا دیے گئے۔ غریب پردہ نشین عورتیں شب کی تاریکی میں اپنے کھنڈر ہو چکے مکانات کے ملبے کو دیکھ کر گریہ وزاری کرتی تھیں۔ شاید ان مناظر سے متاثر ہو کر بے خود موہانی صاحب نے اس دور کو یوں بیان کیا ہے: نشے من پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے، نشے من پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے، کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاک نشے من۔ عہد قدیم میں امام باڑہ آسوی کی تعمیر کے بعد ایک غیر واضح راستہ کربلا الماس علی خان کو جاتا تھا، جو کہ آگے چل کر جنگل سے ہوتا ہوا عالم باغ میں ختم ہوتا تھا۔ اس راستے کو چوڑا کر کے انگریزوں نے سڑک کی شکل دی اور اس کا نام وکٹوریہ اسٹریٹ رکھا۔ اس سڑک کی تعمیر میں بھی سینکڑوں مکانات کھدوا دیے گئے۔ یہ سڑک 1909 میں تیار ہوئی تھی۔ ویسے تو اس سڑک پر بہت سے قدیم محلے آباد ہیں، جن میں ایک محلہ بزازہ بھی ہے۔ عہد قدیم میں یہ محلہ نہ ہو کر کپڑے کا ایک قدیم بازار تھا، جو کہ عہد آسوی میں قائم ہوا تھا۔ یہاں پر کپڑے کی بڑی بڑی تھوک کی دکانیں تھیں، جہاں سے دیگر شہروں اور بستیوں کے دکاندار کپڑا خریدنے آتے تھے۔ 1857 کے غدر نے جہاں سب کچھ برباد کر دیا، وہیں یہ کپڑے کا قدیم بازار بھی بے رونق ہو گیا۔ مگر آج بھی یہ علاقہ بزازے کے نام سے مشہور ہے، لوگ اسے بجازہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی چند سال قبل تک کپڑے کی ایک قدیم دکان موجود تھی، جس کے مالک گنگا رام رستوگی تھے۔ 1857 کے بعد مرزا آغا علی خان عرف ناظم صاحب، جو کہ بادشاہ واجد علی شاہ کے زمانے میں سلطان پور کے گورنر تھے، ان کی بدولت اس علاقے کو ترقی ملی، جب انہوں نے کسی پرانے رئیس کی تمام عمارتیں جو ایک ہی سلسلے میں تھیں خرید لیں، پھر اپنے مذاق کے مطابق ان عمارتوں میں ترمیم کر کے انہیں اپنی رہائش کے قابل بنایا، اور انہی میں ایک امام باڑہ بھی تعمیر کروایا، جو کہ امام باڑہ ناظم صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس کے گرد پیش کی زمین خرید کر ان عمارتوں کو وسعت دی اور بہت سے مکان تعمیر کروائے۔ بزازے کے محلہ کنکر کنویں کی سب سے قدیم عمارت نواب زین العابدین ابن نواب میر ولی حسن عرف مظفر نواب صاحب کی محل سرا تھی۔ محل سرا اور اس کے سامنے کا میدان ہاتھا زین النواب کے نام سے مشہور تھا، جس کے آثار کی شکل میں ایک بڑا پھاٹک اور چہار دیواری 1980 کی دہائی تک موجود تھی۔ اس محل سرا میں باہر کے رخ پر درجنوں شہنچیاں تھیں، جس میں غریب غربا رہا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے محل سرا بک گئی تو زین النواب درگاہ حضرت عباس روڈ پر واقع اپنے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس محلے میں قدیم ترین عمارت مسجد مفتی صاحب ہے۔ مسجد میں لگے کتبے کے مطابق اس مسجد کو میر باقر رسالہ دار نے 1813 میں بنوایا تھا، اور زمین تعمیر مسجد محبوبن نامی ایک خاتون نے دی تھی۔ اس مسجد سے ملحق عالی جناب مفتی احمد عباس صاحب تابسرا کی شریعت کدہ ہے۔ یہ مکان 1890 کی دہائی یا 1900 کے اوائل میں مفتی صاحب نے جناب صادق صاحب سے خرید کر اس میں سکونت اختیار کی۔ آپ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور وعظ و نصیحت و احکام شریعہ بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مسجد مفتی صاحب کے نام سے مشہور ہو گئی، جو کہ آج تک چلی آتی ہے۔ مفتی صاحب عالی جناب نجم العلماء کے بعد مدرسہ ناظمیہ کے پرنسپل ہوئے۔ آپ کا انتقال 1968 میں ہوا۔ مسجد کے سامنے حکیم میرن صاحب کا مکان تھا۔ اس مکان میں حکیم صاحب کے نواسے حسن میاں صاحب رہتے تھے۔ ان کے والد محمود آباد اسٹیٹ میں ملازم تھے۔ حسن میاں صاحب کا خاندان مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے شہر کھلنا چلا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو یہ لوگ وہاں سے کراچی منتقل ہو گئے۔ حسن میاں صاحب کے مکان کی ڈیوڑی سے ملحق باہری کمرے میں بابو صاحب کی پان کی دکان تھی۔ بابو صاحب کے لڑکے بالو صاحب اور شاہد صاحب نے اس میں جوتے کا کارخانہ قائم کیا تھا۔ بابو صاحب کی دکان کے سامنے ایک سناری کی دکان تھی، جو کہ بابو صاحب سادےکار کی دکان کہلاتی تھی۔ بابو سادےکار انجمن باسیہ سے جڑے تھے، تو بابو صاحب پان فروش انجمن فردوسیہ سے وابستہ تھے۔ امام باڑہ ناظم صاحب کے دروازے کے سامنے ہیرا لال کہار کا اڈا تھا، جہاں ہر خط ڈولی اور فینس تیار ملتی تھی۔
کنکر کنویں کے سامنے نواب لڈن صاحب کا مکان ہے۔ نواب لڈن صاحب بانی چپتازیہ نواب آغا احمد علی خان کے پوتے تھے۔ آغا محمد رضا علی خان عرف لڈن صاحب اپنے والد کی زندگی میں ہی یعنی 1922 میں اس مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ مکان ناظم صاحب کی ملکیت میں تھا، جو کہ نواب لڈن صاحب کی اہلیہ کو ان کے والد مرزا بہادر محمد عباس علی خان کے انتقال کے بعد وراثتاً و قیمتاً ملا تھا۔ اس طرح 1930 سے اب تک چپتازیہ اسی مکان سے برآمد ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی۔ گلی میں روشنی کے لیے دیوار میں بڑی بڑی لالٹینیں لگی ہوئی تھیں۔ شام ہوتے ہی سرکاری ملازم کاندھے پر سیڑھی اور ہاتھ میں مٹی کے تیل کا ڈبہ لیے ہوئے آتا اور لالٹینیں روشن کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک لالٹین میں نے امام باڑہ ناظم صاحب کے پاس دیوار میں لگی دیکھی تھی، جو کہ 1980 تک موجود تھی۔ بھلن نامی ایک شخص اس لالٹین کو روشن کرنے آتا تھا۔ اس علاقے میں سب سے پہلے بجلی امام باڑہ ناظم صاحب میں لگی تھی۔ یہ بجلی ڈی سی کہلاتی تھی۔ امام باڑہ ناظم صاحب کی عمارت اور مرزا محمد جعفر صاحب کے مکان کو ملانے کے لیے گلی کے اوپر ایک چھت تھی، جسے چھتا کہا جاتا تھا۔ یہ چھتا آج بھی موجود ہے۔ اس چھتے کے نیچے کاظم پان فروش کی دکان تھی۔ کاظم صاحب بھاری جسامت کے آدمی تھے، ننگے بدن، غرقی باندھے اپنی اونچی دکان میں بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی بنیان بھی پہن لیتے تھے۔ جاڑوں میں بھی ان کا لباس تقریباً یہی تھا۔ پان کی گلوریاں بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گلوری بناتے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گلوریاں دبا لیتے۔ اس طرح وہ 4-5 گلوریاں ایک ساتھ بنا لیتے تھے۔ یہی نہیں، جو کوئی بھی ان کی دکان پر پان کھانے آتا تو پہلی بار اس کو اپنی پسند بتانا پڑتی تھی، مگر ہفتہ، مہینہ یا سال بعد بھی وہ شخص دوبارہ ان کی دکان پر آتا تو کاظم صاحب اس کی شکل دیکھ کر اس کی پسند کا پان لگا دیتے تھے۔ چھتے سے باہر نکلتے ہی ایک طرف محمد صاحب کی مٹھائی کی دکان تھی تو دوسری طرف دلارے صاحب مٹھائی فروش کی دکان تھی۔ دلارے صاحب کی دکان سے ملی ہوئی چھتے کے نیچے گھڑی کی ایک دکان تھی، جو کہ رئیس واچ کمپنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس دکان میں گھڑی کا کام تو مدتوں ہوئے ختم ہو گیا، مگر رئیس حسین صاحب آج بھی یہاں بیٹھتے ہیں۔ رئیس حسین صاحب علم و ادب کا خزانہ منفی ہیں اور ان کی یہ چھوٹی سی دکان ایک علمی مرکز سے کم نہیں، جہاں لکھنؤ کے مشاہیر جیسے اکبر حیدر کشمیری صاحب، ملک زادہ منظور احمد صاحب، کاظم علی خان صاحب اور ضیاء عظیم آبادی صاحب وغیرہ اکثر آتے اور گھنٹوں علم و ادب پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی اردو ادب کے پرستار یہاں آتے رہتے ہیں۔ ان تمام دکانوں کے علاوہ امام باڑہ ناظم صاحب کے بڑے پھاٹک کے پاس مرحوم الطاف حسین صاحب کی رکشہ سائیکل کی دکان تھی۔ الطاف صاحب کرائے پہ رکشہ اور سائیکل چلواتے تھے۔ الطاف صاحب کا پولیس میں بڑا رسوخ تھا۔ الطاف صاحب اپنے رکشہ ڈرائیوروں پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ شہر کے دبنگ افراد سے ان کا میل جول تھا۔ ان کی دکان پر تختوں کا چوکا لگا رہتا تھا، جس پر سفید چاندنی کسی ہوئی اور سلیقے سے گاؤ تکیے لگے رہتے تھے۔ وقت اور حالات کی مار دیکھیے کہ الطاف صاحب کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ الطاف صاحب کی دکان کرم علی چائے فروش نے لے لی تھی، جن کا ہوٹل محمد صاحب مٹھائی فروش کی دکان کے سامنے تھا۔ چائے کی اس ہوٹل پر کرم علی اور ان کی اہلیہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ کرم علی کی بیوی کو سب لوگ بھابھی کہتے تھے۔ کرم علی خود اپنی بیوی کو میاں کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس وقت 10 پیسے کی چائے ملتی تھی۔ کرم علی بھی چند سال تک رکشہ چلواتے رہے، بعد میں انہوں نے یہ کاروبار بند کر دیا۔ سڑک کی دونوں طرف بہت چوڑی فٹ پاتھ تھی، اس پر اہل محلہ نے اپنی مختلف عارضی دکانیں قائم کر لی تھیں۔ کرم علی کے ہوٹل کے سامنے ایک سرکاری نل لگا تھا، کاسٹ آئرن کا ڈھلا ہوا 1 گز اونچا کھوکھلا ستون، جس کے سرے پہ شیر کا منہ بنا ہوا تھا۔ شیر کے اس منہ سے نل کی ٹوٹی نکلی ہوئی تھی، جس سے تمام دکاندار پانی لیتے تھے۔ اس نل کے پاس کلو پوری والا تخت پر دکان لگاتا تھا۔ اسی طرح نل کی پشت پر حامد کبابی کی کباب پراٹھے کی دکان تھی۔ کرم علی کے ہوٹل کے بعد سڑک کنارے فٹ پاتھ پر علی کا جنرل اسٹور تھا۔ علی کا جنرل اسٹور اور حامد کبابی کی دکان کے بیچ جو راستہ تھا وہ چھتے سے ہو کر آگے بڑھتا ہوا کنکر کنواں ہوتا راجہ بازار کو جاتا تھا۔ یہی راستہ آج بھی موجود ہے۔ کلو پوری والے کی دکان کے پشت پر سید صاحب کی پرچون کی دکان تھی۔ سید صاحب کی دکان کے بعد وزیر محمد خان صاحب کا چائے کا ہوٹل تھا۔ لکڑی کے ستونوں پر معمولی ٹین کی چھت اور اس کے نیچے معمولی تپائیاں بچھی ہوئی، مگر اس خستہ حال ہوٹل کی بات ہی نرالی تھی۔ یہاں سالک لکھنوی، ماہر لکھنوی، منظر لکھنوی اور ناظر خیامی جیسے شاعر بیٹھا کرتے تھے۔ سالک صاحب کا مکان مدرسہ ناظمیہ کے قریب تھا۔ آپ کے والد عالی جناب مولانا سبط حسن صاحب
بلند پایا خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ ان کا تخلص فاتر تھا۔ سالک صاحب فن شاعری کے ایک ایسے منصب پر فائز تھے جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ سالک صاحب نے اپنی ابتدائی دور شاعری میں شمیم تخلص اختیار کیا اور کچھ عرصے بعد اسے مسترد کر کے سالک اختیار کیا۔ آپ نے اپنی غزل سرائی سے اس وقت علم و ادب کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ نے ہزاروں غزلیں لکھی، مگر افسوس کہ ان کی غزلوں کا مجموعہ کلام موجود نہیں۔ وزیرو صاحب بھی شعر و شاعری کے شوقین تھے۔ اردو ہی نہیں، فارسی کے بھی سینکڑوں اشعار ان کو یاد تھے۔ ان کے ہوٹل میں ناظر خیامی صاحب کے ساتھ کبھی کبھی خمار بارہ بنکوی جیسے عظیم شاعر بھی آتے تھے۔ اکثر بزرگ افراد ذکر کیا کرتے ہیں کہ جب 1962 میں جوش ملیح آبادی صاحب لکھنؤ تشریف لائے اور انہوں نے افضل محل میں مرثیہ پڑھا تھا تو اس کے بعد وہ وزیرو صاحب کے ہوٹل بھی آئے تھے۔ فلسفے کے استاد عالی جناب مولانا سید ایوب حسن نقوی صاحب مدرس جامعہ نازیہ بھی اکثر چائے پینے یہاں آتے تھے۔ مولانا ایوب صاحب 1918 میں اپنے وطن سرسی سے جب لکھنؤ تشریف لائے تو آپ نے کنکر کنویں کے سامنے سید صاحب کے مکان کا ایک حصہ کرائے پر لے کر سکونت اختیار کی تھی۔ وزیرو صاحب غریب پرور نیک دل انسان تھے، مگر ان کو گالیاں بکنے کی عادت بہت بری تھی۔ عام طور سے لوگ گالیوں سے اجتناب برتتے ہیں، مگر وزیرو صاحب کے منہ سے نکلی گالیوں میں عجیب ندرت تھی کہ لوگ گالیاں سن کر محظور ہوتے تھے۔ وزیرو صاحب کو علم کثیف کے شاعر رفیع احمد خان کے وہ اشعار جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، جو میں نے ان کے منہ سے سنے ہیں، جن کو یہاں بیان کرنا خلاف تہذیب ہے، مگر ان اشعار کو سننے کے لیے لوگ چائے پینے کے بہانے آتے تھے۔ رفیع احمد خان لکھنوی کے کلام کی تعریف جوش ملیح آبادی اور علامہ اقبال نے بھی کی تھی۔ رفیع احمد خان اس شعراء کے ہم عہد تھے۔ وزیرو صاحب کے ہوٹل کے پیچھے مرزا محمد جعفر علی خان کا دولت خانہ تھا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ ان کی اہلیہ حسین باندھی صاحبہ لاولد تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی تمام املاک وقف کر دی تھی۔ وقف مکان حسین باندھی کی دکانوں میں عباس صاحب کے ریڈیو کی ایک بہت بڑی دکان تھی، جس میں ریڈیو کی مرمت کے علاوہ ریڈیو بنانے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس دکان کے آگے شیخ محمد باقر ابن شیخ علی عباس وکیل کی رکشہ سائیکل کی دکان تھی۔ یہاں بھی کرائے پر رکشہ سائیکل چلائے جاتے تھے۔ باقر صاحب بھی اپنے رکشے والوں پر رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ بعد میں کنی وجوہات کی بنا پر باقر صاحب اپنا کاروبار ختم کر اپنا مکان بیچ کر پاکستان چلے گئے۔ محمد صاحب مٹھائی فروش کی دکان کے سامنے کرم علی کے ہوٹل سے ملک ہاشم صاحب کی کابلی کی دکان لگاتے تھے۔ شام کو لگنے والی اس دکان میں چند گھنٹوں کے اندر تمام کابلی بک جاتی تھی۔ اہل محلہ ہی نہیں، دور دراز کے لوگ بھی ان کی کابلی کھانے آتے تھے۔ ان کی کابلی کا جز ایک مخصوص چٹنی تھی جس کا مزاج آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ ان دکانوں کے علاوہ امام باڑہ ناظم صاحب کے صدر دروازے کے آگے جناب سید محمد صاحب کی جھاڑ فانوس کی دکان تھی۔ سن 60 سے پہلے ہی یہ دکان ختم ہو گئی۔ اب اس دکان کی جگہ سیمنٹ کا گودام ہے۔ اس دکان کے بعد والی دکان میں شہزادے عشرت صاحب رہتے تھے اور مختلف کاروبار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک زمانے میں ہمایوں بلیک پالش کے نام سے خضاب نکالا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اور شہر میں ہونے والے شیعہ سنی دنگوں کی وجہ سے مرحوم حکیم آغا شیرازی صاحب نے اپنا ڈالی گنج والا مکتب ختم کر کے شہزادے عشرت صاحب کی دکان میں اپنا مکتب منتقل کر لیا تھا۔ اسی سلسلے کی آخری دکان میں جناب اشرف صاحب کی لانڈی تھی، جو کہ وکٹوریہ لانڈی کے نام سے مشہور تھی۔ ان تمام دکانوں کے اوپر کا حصہ سٹی کلب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ عمارت محل سرا ناظم صاحب کا حصہ تھی، جس کو جناب صادق صاحب نے تعمیر کروایا اور اس میں رہائش اختیار کی تھی۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں جب آپ امام باڑے کے اوپری حصے میں منتقل ہو گئے تو یہ عمارت اشتیاق صاحب نے کرائے پر لے لی اور اس میں سٹی کلب قائم ہوا۔ اشتیاق صاحب سٹی کلب کے سیکریٹری تھے۔ شروع میں سٹی کلب فٹ بال اور ہاکی کے لیے مشہور تھا۔ بعد میں سٹی کلب میں تاش وغیرہ بھی کھیلے جانے لگے۔ ایک زمانے میں سٹی کلب کا مشاعرہ بہت مشہور تھا۔ اب سٹی کلب کی جگہ اودھ پبلک اسکول قائم ہے، جس کے بانی مرحوم تقی رضا صاحب تھے۔